الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب اور نرالی بات کی، کہتے ہیں کہ رات پوے تاں بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تا بے دردانو ندر پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، کہ درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ انشاءاللہ الکریم یہ میرا شعر میرے اس پورے بیان کے اندر آپ کو یاد آئے گا اگر توجہ رہی آپ کی تو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ انتہائی گناہ گار تھا۔ اس کا کچھ معمول اس طرح بن چکا تھا کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ درپیش آ رہا تھا جہاں جس قدر وہ گناہ کرتا چلا جاتا، گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا، تو ساتھ ہی ساتھ اس پر رزق کشادہ کر دیا جاتا، اس کے مال میں اور اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ اب جب یہ معاملہ اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا تو ساتھ ہی ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوئی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہوں میں ملوث ہونے والوں کو جو عذاب الہی ہونا ہے اس پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان سنا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے، یا کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یہ بتائیے کہ ہمارا رب چاہتا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہوئے، فرمایا اے جوان کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جس قدر گناہوں میں زیادہ ملوث ہوتا جاتا ہوں، جس قدر گناہوں میں زیادہ آگے بڑھتا ہوں، مجھ پر تو احسانات کی برسات کی جاتی ہے، میرے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ رب کیا چاہتا ہے؟ جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو آپ بہت حیران ہوئے، اور اگلے دن جب آپ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے کوہ طور پر پہنچے، ہم کلام ہوئے تو عرض کرنے لگے، مالک تو جانتا ہے تیرا گناہ گار بندہ کیا کہتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے اور تو مالک و مولا اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس پر جو ہے نا رزق کے راستے کشادہ کر دیتا ہے، اس پر انعامات کی برسات کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اس پر عذاب کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہوئے، عرض کہ مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کون سا اور کیسا عذاب اس پر کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میں اس پر عذاب یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہوں، اپنے فضل سے اسے محرومی کا باعث بنتا ہے، جو مال اس پر مال اس میں جو اضافہ کرتا ہوں، جو مال کے اندر، تو یہ میرا اس پر عذاب ہے کہ وہ میرے فضل سے محروم ہے، میری بارگاہ سے وہ دور ہے تو وہ میرے فضل سے بھی دور ہے، تو یوں وہ محروم ہوتا چلا جا رہا ہے، اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے، میں تو اس پر عذاب کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا، مالک تو اسے ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ جو نا گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں اسے اپنی اطاعت سے میں نے غافل کر رکھا ہے اسے، اور اس وقت جب میری رحمت صدائیں دے رہی ہوتی ہے، جسے سحر کا وقت کہتے ہیں، تہجد کا وقت کہتے ہیں،
اس وقت سے فرمایا میں نے اسے محروم کر دیا، نہ وہ میری بارگاہ میں آس کے مانگ سکتا ہے، نہ ہی میں اس پر انعام و اکرام کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس وقت تو وہ سوتا رہتا ہے، میں نے اسے مال ہی اتنا دے دیا ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے وہ سوتا رہتا ہے۔ میں جس وقت میری رحمت جوش پر ہوتی ہے، جس وقت میں صدائیں دے رہا ہوتا ہوں، اس وقت جو میری پر لطف صدا ہوتی ہے، جو میرا دل نواز خطاب ہوتا ہے، اس سے وہ محروم رہتا ہے، اس لیے اس پر تو میرا عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے پیغمبر، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں اسے ضرور عذاب چکھاؤں گا، میں اسے ضرور عذاب کا مزہ چکھاؤں گا اور شدید سے شدید عذاب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب میں اور آپ تھوڑا سا غور کریں، اس واقعے پر توجہ کریں۔ جن لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، دل ہی دل میں یہ خیال آ رہا ہے، یہ تصور بیٹھ رہا ہے کہ مال زیادہ ہے تو اب میں جہاں جو چاہتا ہوں کر جاتا ہوں، تو میرا رب مجھے جو مال زیادہ دے رہا ہے یا اولاد زیادہ دے رہا ہے یا لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، لوگوں کا دائیں بائیں میرے پاس ہجوم ہوتا ہے، تو پتہ چلا میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ رب کے راضی ہونے کی علامت اور دلیل نہیں ہے۔ رب کے راضی ہونے کی دلیل تو یہ ہوتی کہ تم نماز پڑھتے، تمہیں نماز میں سرور آتا، تم جو ہے نا روزہ رکھتے، روزہ رکھنے میں تمہیں سرور آتا، تم اپنے سے کمزور شخص کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک کرتے، تمہیں اس میں سرور آتا، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، تمہیں اس میں سرور آتا، تم جو ہے نا بھلائی کرتے، تمہیں اس بھلائی میں سرور آتا۔ تو یہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ سے جو ہے نا اچھی نوید تھی، اچھی خوشخبری تھی کہ تمہیں اچھائی میں لطف آ رہا ہے، تمہیں لذت آ رہی ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اگر گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اس پر تم لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب میرا مجھ سے راضی ہے، جبھی تو میرے پاس لوگ بھی آ رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم بھی ہے اور مال بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہ رب کے راضی ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ یہ رب کی طرف سے ڈھیل ہے۔ یہ ڈھیل بھی تمہارے لیے عذاب ہے جسے تمہیں سمجھنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے، یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ رب فرما رہے ہیں کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال جو آ رہا ہے، یہ جو اولاد دی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بھلائی ہے۔ یہ بھلائی نہیں ہے، یہ بھلائی نہیں ہے۔ فرمایا بل لا یشعرون، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، اس معاملے میں بے خبر ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ مال میں اضافہ، یہ اولاد میں اضافہ، یہ بظاہر عزت میں اضافہ، اور اس پر میں گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہوں، تو یہ میرے لیے انعام ہے، میرے لیے برکت ہے، میرے لیے رحمت ہے، میرے لیے فضل ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ ڈھیل ہے۔ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے لیے سخت سے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے رب کریم نے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق دے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین کریم الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔